السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر طرح کی تعریف، بڑائی و کبریائی اس وحدہ لا شریک احکم الحاکمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم گمگشتہ راہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء و مرسلین کو دنیا میں بھیجتا رہا ہے، اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، جنہوں نے ہر دور میں اپنے قوم کی اصلاح کی ہے. حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ جس کا تعلق حضرت شعیب علیہ السلام سے ہے، آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. انشاءاللہ الرحمن اعلان کردہ عنوان کے مطابق اسی آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین. آج کے اس درس کا عنوان ہے معاشرہ کی اصلاح میں مساجد کا کردار.
اس عنوان میں 4 لفظ ہیں: معاشرہ، اصلاح، مساجد اور کردار۔ ان 4 لفظوں پر بالکل ہی اختصار کے ساتھ مختصر گفتگو ہوگی۔ جس جگہ اس عنوان سے آج درس رکھا گیا ہے اس جگہ کا نام ہے مسجد محمدی، اور جس علاقہ اور جس محلہ میں اس عنوان سے درس کا انعقاد ہوا ہے اس محلے کا نام محمدی محلہ اشتہار میں دیکھا گیا یا پوسٹر میں دیکھا گیا۔ حدیثوں کے مطابق نام کا اثر ہوتا ہے تو نام کا اثر ہونا چاہیے۔ نام اگر اچھا رکھا گیا اور اچھا ہی نام رکھنا چاہیے تو اس مناسبت سے کام بھی ہونا چاہیے۔ اچھا نام تو اچھا کام۔ لفظ محمد کا رشتہ مسجد سے بطور خاص جڑا ہوا ہے۔ ٹوٹے پھوٹے انداز میں ہو سکتا ہے بے جوڑ بے ربط باتیں آپ کو معلوم ہو، مگر انشاءاللہ اس عنوان کی وضاحت آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں ضرور کی جائے گی۔ اللہ ہم اس کی توفیق دے آمین۔ اصلاح معاشرہ میں مساجد کا کردار، یا معاشرہ کی اصلاح میں مساجد کا کردار۔ معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ اصلاح کی تعریف کیا ہے؟ مسجد کسے کہتے ہیں اور کردار کی صورتیں کیا ہیں؟ معاشرہ عشرت سے ہے، ایک ساتھ رہنے کی جگہ، جس کو آپ سماج اور سوسائٹی بھی کہتے ہیں۔ انسان کا معاشرہ الگ ہوتا ہے، جنات کا معاشرہ الگ ہوتا ہے، فرشتوں کا معاشرہ الگ ہوتا ہے، جانوروں کا معاشرہ الگ ہوتا ہے۔ پھر انسان میں عورتوں کا معاشرہ الگ ہے، مردوں کا معاشرہ الگ ہے، بچوں کا معاشرہ الگ ہے، اور جوانوں کا معاشرہ الگ ہے۔ اس اللہ کے نبی نے فرمایا یا معاشر السبع، اے نوجوانوں کا معاشرہ، نوجوانوں کی جماعت۔ تو معاشرہ انسانی معاشرہ ہے، چونکہ ہم انسان ہیں اور سب لوگ ایک جگہ رہتے ہیں، تو انسانی معاشرہ، تو انسانی معاشرہ کی اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ ایک انسان اگر بیمار ہے اور اس کو اگر اپنی بیماری کا احساس نہیں ہوتا ہے تو کبھی وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا اور کبھی دوا اور علاج و معالجہ نہیں کرائے گا۔ بدن اس کا بھول گیا ہے، سوچے گا کھا پی کا ہٹا کٹا مشٹنڈا ہو گیا، حالانکہ بیماری سے اس کا بدن پھولا ہوا ہے۔
اگر اس کو اپنی بیماری کا احساس نہیں ہوگا تو ڈاکٹر سے رابطہ قائم نہیں کرے گا. جو ہی اسے احساس ہو، خود سے احساس ہو جائے یا کسی کے بتانے سے احساس ہو کو بیمار چل رہا ہے، تو اپنے اپنے وسائل کے مطابق وہ انسان ڈاکٹر سے رابطہ قائم کرتا ہے، حکیم سے رابطہ قائم کرتا ہے، طبیب سے رابطہ قائم کرتا ہے، اور پھر اسی مناسبت سے علاج معالجہ کرتا اور اللہ کے فضل و کرم سے اچھا ہو جاتا ہے. اسی کا نام ہے اصلاح. بیمار پڑ گیا، جسم کے کل پرزے خراب ہو گئے، علاج معالجہ کیا، وہ کل پرزے درست ہو گئے. خراب ہونے کا نام قرآن میں فساد کہا گیا اور ٹھیک ٹھاک ہونے کا نام قرآن میں اصلاح کہا گیا. تو معاشرہ میں بہت طرح کی خرابیاں ہیں، ان خرابیوں کی اصلاح چاہیے. سماجی خرابی بھی ہے، علاقائی خرابی بھی ہے، جسمانی خرابی بھی ہے، روحانی خرابی بھی ہے، ذہنی فکری خرابی بھی ہے، اور مختلف قسم کی خرابیاں پائی جاتی ہیں. ان تمام خرابیوں کے دور کرنے کا نام اصلاح ہے. اس اصلاح کے لیے کون سی جگہ سب سے زیادہ موزوں ہوتی ہے، مناسب ہوتی ہے؟ تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو اس کا اندازہ ہوگا کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جس جگہ انسان بے دھڑک جا سکتا ہے، بغیر کسی روک ٹوک کے جا سکتا ہے، بغیر کسی رکاوٹ ممانعت کے جا سکتا ہے، جس جگہ پر کسی کا اشارہ داری نہ ہو، جس جگہ پر کسی کا مخصوص قبضہ نہ ہو، جو جگہ کسی کے انڈر میں بالکل نہ ہو، جہاں اللہ کی بندگی ادا کی جائے، جہاں بندوں سے رشتہ جوڑا جائے، جہاں تعلقات میں استواری لائی جائے، جہاں سے خرابیوں کا خاتمہ کیا جائے، جہاں سے اصلاح کو فروغ دیا جائے، جہاں ذکر و اذکار بھی ہو، دعا و مناجات بھی ہو، قرآن کی تلاوت بھی ہو، دلوں کو جوڑا بھی جاتا ہو، نفرتوں کو مٹایا بھی جاتا ہو، چھوٹے بڑے کی تمیز کو ختم بھی کیا جاتا ہو، اس جگہ کا نام ہے میم سین جیم دال. کیا ہے؟ مسجد. اور اس کی اسلام میں ضرورت کیا ہے؟ بہت سے لوگوں سے آپ نے اس موضوع کو سنا ہوگا اور سنیں گے بھی. جب مسجد بنتی ہے تو یہ مضامین بیان بھی ہوتے ہیں. اس جگہ کا نام ہے مسجد. ابھی اس کی اہمیت کا ہم احساس دلائیں گے. تو معاشرہ کی اصلاح میں مسجد یا مساجد کا کردار. مسجد سجدگاہ. کبھی آپ نے اگر اس لفظ پہ غور کیا ہوگا اور نہیں کیے ہیں تو آپ کر لیجئے. سجدگاہ وہ جگہ جہاں سجدہ کیا جاتا ہے. انسان جب سجدہ کرتا ہے تو اس کی سب سے اوپر کی جگہ سب سے نیچے چلی جاتی ہے. سجدہ کے وقت میں انسان کے جسم کا جو سب سے اونچا حصہ ہوتا ہے وہ سجدہ کی گھڑی میں سب سے نیچے چلا جاتا ہے. پیشانی سب سے اوپر ہے اور سامنے ہے.
سجدہ کے وقت میں اسی پیشانی کو زمین پہ رگڑا جاتا ہے، زمین پہ رکھا جاتا ہے۔ اسی ایک پیشانی کو ایک اللہ کی بارگاہ میں زمین پر نہ رکھنے کے نتیجے میں شیطان ملعون ہو گیا، مردود ہو گیا، اور اسی پیشانی کو زمین پر رکھنے کے نتیجے میں فرشتے اللہ کی بارگاہ میں مزید مقرب اور قریبی بن گئے۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابلیس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔ تو سجدہ گاہ جسے ہم کہتے ہیں مسجد، اس جگہ پر انسان اللہ کے سامنے اپنے جسم کے سب سے اونچا حصہ کو سب سے نیچے رکھ کر یہ تصور قائم کرتا ہے، یہ تاثر دیتا ہے کہ اللہ کے سامنے ہماری بڑائی کا کوئی اظہار نہیں، ہم اپنے سارے گھمنڈ و پندار کو، تکبر و غرور کو زمین میں رگڑ دیتے ہیں۔ یہ سجدہ، اور اسی جگہ مسجد سجدہ کرنے کی جگہ۔ اس سجدہ کرنے کی جگہ کا یعنی مسجد کا معاشرے کے اصلاح اور سدھار میں کیا کام ہے؟ کردار، کام اور کارنامہ۔ شروع دور میں اگر آپ چلے جائیں تو روئے زمین پر اللہ کی عبادت و بندگی کے لیے ایک گھر بنا تھا، اس گھر کا نام کیا ہے؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین۔ روئے زمین پر اللہ کی عبادت و بندگی کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنا تھا وہ کعبۃ اللہ، جسے ہم عرف عام میں کعبہ کہتے ہیں، خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ اس جگہ کو اللہ نے بابرکت کہا ہے اور ہدی للعالمین کا، دنیا والوں کے لیے راستے دکھانے والا کا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے خانہ کعبہ کی تعمیر کرائی، اور کعبہ کی تعمیر وہی ہے یا اسی سیدھ میں ہے جس سیدھ میں ساتوں آسمان کے اوپر اللہ کا عرش معلیٰ ہے۔ آج پوری دنیا کا سینٹر پوائنٹ خانہ کعبہ ہے، بالکل اسی کی سیدھ میں یہ کعبہ ہے، اسی کی سیدھ میں پہلے آسمان پر ایک اور کعبہ ہے، دوسرے آسمان پر، تیسرے چوتھے پر، پانچویں چھٹے ساتویں پر، پھر اس کے اوپر ہر آسمان پر ایک کعبہ۔ کعبہ سے مراد ایک چوکور گھر ہے جہاں اللہ کی عبادت و بندگی کی جاتی ہے۔ پہلے آسمان پہ جو گھر ہے اس کا نام ہے بیت العزت۔ کیا نام ہے؟ بیت العزت۔ اب سنے ہوں گے سارا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار میں لوح محفوظ سے نقل کروا کر ماہ رمضان کی ایک رات یعنی شب قدر میں بیت العزت میں لا کے رکھوا دیا، اور پھر وہیں سے مکمل 23 سال کی مدت تک 20 اور 2 20 اور 3 23 سال کی مدت میں وہ قرآن آہستہ آہستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترتا رہا۔ اب کہتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
کہ رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ تو پہلے آسمان پر جو اللہ کا گھر ہے اس کا نام ہے بیت العزت، عزت والا گھر۔ اس عزت والے گھر کو یہ عزت بخشا گیا کہ لوح محفوظ سے قرآن کو نقل کروا کر پورا قرآن اسی بیت العزت میں رکھ دیا گیا۔ اور 7ویں آسمان پر ایک گھر ہے۔ اس طرح مفسرین کے بیان کے مطابق ہر آسمان پہ ایک گھر ہے۔ 7ویں آسمان پر جو گھر ہے عبادت کی جگہ ہے، جہاں 7ویں آسمان کے فرشتے عبادت و بندگی کرتے ہیں، اس گھر کا کیا نام ہے؟ بیت المعمور۔ اس کا نام ہی آباد گھر، بیت المعمور آباد گھر۔ اس بیت المعمور سے متعلق یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے، روزانہ 70,000 فرشتے اس بیت المعمور میں عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ اس بیت المعمور میں عبادت کر لیا، قیامت تک دوبارہ اس گھر میں داخل ہونے کی انہیں فرصت نہیں ملتی یا موقع نہیں ملتا۔ اب اندازہ لگے فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی۔ روزانہ 70,000 فرشتے اس بیت المعمور میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے داخل ہوتے ہیں۔ جو فرشتہ ایک بار داخل ہو گیا، قیامت تک اسے دوبارہ داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اسے فرشتوں کی تعداد اور اس کی گنتی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بہرحال اسی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے، تو گویا عرش سے باضابطہ براہ راست ہر اس گھر کا رشتہ جڑا ہوا ہے جس گھر میں اللہ کی عبادت و بندگی کی جاتی، جسے ہم کعبہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، جسے بیت اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور بیت اللہ مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو اللہ گھر کہا جاتا ہے۔ تو مسجدیں کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی ہے، چھوٹی مسجد ہو کہ بڑی مسجد ہو، اس کا درجہ بڑا ہوتا ہے۔ درجہ بڑا کیوں ہوتا ہے کہ وہ اصلاح کا سینٹر ہوتا ہے، وہ اصلاح کا مرکز ہوتا ہے، وہاں سے اصلاح کی جاتی ہے اور کرائی جاتی ہے۔ جیسے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے سرینا خانہ کعبہ کی تعمیر کی، تو سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں خانہ کعبہ حادثہ سے دوچار ہو چکا تھا، اس کے نام و نشان گویا مٹ گئے تھے۔ تو اللہ نے جبریل کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا یہی وہ جگہ ہے جہاں کعبہ تھا، اب یہاں خانہ کعبہ بنائیے۔ پھر باپ بیٹے نے وہاں پر بنایا۔ جب وہ تعمیر کر رہے تھے اور اس کی دیواریں اونچی کر رہے تھے تو ایک خاص دعا بھی پڑھ رہے تھے۔ اب لوگوں نے دعا پڑھی تھی، ایک خاص دعا ہی پڑھ رہے تھے، ربنا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس زمانے کو یاد کیجئے جو ابراہیم و اسماعیل باپ بیٹے خانہ کعبہ کی دیوار اونچی کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ بھی رہے تھے کہ اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہماری جانب سے اسے قبول فرما لے، تو بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ جو ہم نے خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر کرنے کا ارادہ کیا ہے اور اس میں ہم لگے ہوئے ہیں، تعمیر کر رہے ہیں، کس جذبہ سے، کس ارادے سے، کس نیت سے اور کس مقصد سے ہم اس کی تعمیر کریں، اللہ تو جاننے والا ہے۔ اور ہماری زبان سے جو جذبات، تشکر کے، شکریہ کے جملے نکل رہے اسے سننے والا بھی ہے۔
تو باپ بیٹے نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، بنا دیا۔ اللہ نے کیا کہا کہ باپ بیٹے تم دونوں نے بنائی ہے، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، شروعاتی دور کی بات۔ میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے ہمیشہ پاک صاف رکھنا، یہ ہے مسجد کا اصل کردار۔ تو معاشرے کی اصلاح میں مساجد کا کردار کیا ہے، اس پہ بڑی لمبی چوڑی تقریر ہو سکتی ہے، صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک، وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ بے فکر رہیے گا، ظہر تک نہیں پہنچائیں گے۔ معاشرے کی اصلاح میں مساجد کا کردار کیا ہوتا ہے، ہم صرف اختصار کے ساتھ اس طرف آپ کی توجہ کو مبذول کریں گے۔ اور یہ درس عام طور سے تقریر کی مجلس نہیں ہوتی ہے، درس کا مقصد ہوتا ہے سمجھانا۔ اور جب بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہے وہاں ہوتا ہے بگھارنا۔ تقریر میں جس طرح جولانی پیدا کر دی جائے اور آپ کو نرم گرم کر دیا جائے، کبھی اٹھا دیا جائے کبھی گرا دیا جائے، وہ درس کے مقابلے میں جلسوں میں اور کانفرنسوں میں ہوتا ہے۔ درس کا مقصد ہوتا ہے دل میں بات کو راسخ کرا دینا، جاگودی کرا دینا، اور دل میں باتوں کو سجا دینا، سمجھا دینا۔ اس لیے درس کا انداز تقریری نہیں ہوتا، بات چیت کا انداز ہوتا ہے۔ تو معاشرے کی اصلاح میں مساجد کا کردار کیا ہے، اب اسے سمجھنے کی کوشش کی۔ ابراہیم و اسماعیل نے مسجد بنائی جسے بیت اللہ کے نام سے جانتے ہیں، اسی بیت اللہ کے ارد گرد میں جو بڑی مسجد ہے اسے ہم مسجد حرام کہتے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ تو مسجد حرام خانہ کعبہ کے بالکل چاروں طرف سے ایک مسجد ہے جو حرمت والی مسجد ہے، ساری مسجدیں حرمت والی ہے، وہاں بطور خاص ان کو یہ احترام حاصل ہے۔ یہاں مسجد کسی مجرم کو پکڑ کے سزا دے دیجئے، خانہ کعبہ اور اس کے حدود میں جو مجرم میں داخل ہوتا ہے وہ اس کی سزا نہیں دی جاتی، وہ نکلتے ہیں باہر، اس کی گرفتاری ہوتی ہے اور سزا پھر باہر میں دی جاتی ہے۔ میں بتا رہا تھا تو مسجد حرام کی تعمیر ہوئی تو اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ سے کیا کہا، باپ بیٹے کو حکم دیا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اے باپ بیٹے جنہوں نے مسجد حرام یا بیت اللہ کی تعمیر تم نے کی ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے، تعمیر کر کے چھوڑ مت دو، بلکہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے طاہرہ، تم دونوں اسے پاک صاف رکھو۔ کس کے لیے پاک رکھیں گے؟ بہت ساری مسجدیں بڑی جھک جھاک ہوتی ہے صفائی ستھرائی میں، لیکن نمونہ ہوتی ہے، ہر آدمی کا عطا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ بہت ساری مسجدیں ایسی ہوتی ظاہری صفائی نہیں ہوتی لیکن اس میں مصلیوں کی تعداد بڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو قرآن کے بیان کے مطابق مسجد کے بنانے والوں کی ذمہ داری ہے کہ مسجد کو پاک صاف رکھیں۔ کس کے لیے پاک رکھیں گے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ تین عبادتوں کا خصوصی تذکرہ ہوا۔ وہ مسجد مراد بیت اللہ، یہاں کسی دنیا کے کسی اور مسجد کا طواف نہیں کیا جا سکتا ہے، یاد رکھیے گا۔
طواف جس گھر کے چاروں طرف چکر لگایا تھا اس گھر کا نام بیت اللہ ہے، اس کا طواف ہوگا، باقی کہیں طواف نہیں ہوگا، نہ مزار کا طواف ہوگا نہ کسی دیوار کا طواف ہوگا۔ ہاں اس کے بعد جو دو چیز ہے والعاکفین والرکع السجود، اعتکاف کرنے والوں کے لیے دنیا کی ساری مسجدوں میں اعتکاف ہوتا ہے۔ اعتکاف رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے آخر عشرہ میں آدمی مسجد میں آتا ہے، اپنا گھر بار چھوڑ کر، کام کاج چھوڑ کر، بیوی بچے چھوڑ کر، رشتہ دار کو چھوڑ کر، اور مسجد کے کونے میں ایک خیمہ لگاتا ہے، چادر سے یا کسی چیز سے گھیر کر بالکل وہ کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، کونا میں بیٹھتا ہے، کنارے میں بیٹھتا ہے، الگ تھلگ بیٹھتا ہے، کسی سے بلا ضرورت بات چیت نہیں کرتا، بلکہ اس کا رشتہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے مستقل جڑا رہتا ہے، وہ اعتکاف ہے۔ تو مسجد میں اعتکاف بھی ہوتا ہے۔ اعتکاف کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھیے۔ ہر ہفتہ ہو سکتا ہے، ہر مہینہ ہو سکتا ہے، رمضان کے مہینے میں ہو سکتا ہے، ایک دن کا بھی اعتکاف ہوتا ہے، 10 دن کا بھی اعتکاف ہوتا ہے، وہ کہیں کسی مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے، لیکن جو مسنون اعتکاف ہے وہ رمضان کے مہینے کا آخری عشرے کا اعتکاف ہے۔ امید ہے کہ کوئی اعتکاف ہی بیٹھے گا انشاءاللہ۔ اعتکاف کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھیے۔ اس کے بعد جو ہے رکع سجود، رکوع کرنے والا، سجود سجدہ کرنے والا، مراد نماز۔ تو نمازیوں کے لیے مسجدیں صاف ستھری رہیں۔ جب ہم سوچتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ مسجدوں کو صاف رکھو، پاک رکھو، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے ظاہری رگ و روغن کا خیال رکھو، اس کی چٹائی پہ کوئی گرد و غبار نہ ہو، اس کی دیوار پر کوئی میلا کچیلا نہ ہو، اس کے راستے میں کسی قسم کی گندگی خرابی نہ ہو۔ ہم اسی کو سمجھتے ہیں صفائی ستھرائی۔ وہ تو صفائی کی ظاہری صورت ہے۔ مسجد کے ذریعے سے جس صفائی کا خصوصی کام لیا جاتا ہے، جس صفائی پر خصوصی توجہ دلائی جاتی ہے، وہ عقیدے کی صفائی ہے، وہ اخلاق کی صفائی ہے، وہ مختلف قسم کی بدگمانیوں کی صفائی ہے، ان خرابیوں کو دور کرنے کا نام صفائی ہے۔ آپ کو کسی سے نفرت ہے، کسی سے عداوت ہے، دشمنی ہے، اونچ نیچ کا فرق ہے، کالے گورے کا تمیز ہے، بڑا چھوٹا ہونے کا امتیاز ہے، یہ ساری خرابیوں کو دور کرنا یہ مسجد کا کام ہے اور مسجد بنانے والوں کا کام ہے۔ اس لیے فرمایا انطاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ دنیا کے کسی گوشہ اور خطہ سے مسلمان بیت اللہ الحرام میں پہنچے، ان تمام کے لیے صفائی ستھرائی کا خیال کرنے کا حکم اللہ نے ابراہیم و اسماعیل کے ذریعے سے پوری ملت اسلامیہ کو دیا ہے۔ جہاں جہاں جس جگہ پر انسان بیت اللہ سے جڑا ہوا گھر بناتا ہے، اس گھر کی صفائی و ستھرائی کا خاص لحاظ کرنے کا حکم دیا گیا۔ جتنی بھی مسجدیں ہیں وہ تمام کی تمام مسجدیں گویا بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، اسی سے اس کا رشتہ جڑا ہوا ہے۔ اس لیے بولتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ جو انسان اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے وہ اللہ کا گھر بناتا ہے، اللہ اس گھر کے بدلے میں جنت میں اس کو گھر بنا کے دے گا۔ تو بیت اللہ، مسجد کو بیت اللہ کہا جاتا، اللہ کا گھر کہا جاتا۔ اگر کسی چیز کا رشتہ اللہ سے جڑتا ہے اس کا رشتہ بڑھ جاتا ہے۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، بیت اللہ، اللہ گھر، رسول اللہ، اللہ کا رسول، اہل اللہ، اللہ کا بندہ، عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو رشتہ چونکہ اللہ سے جڑا ہے اس لیے درجہ اس کا بڑھ گیا۔
تو مسجدیں ساری کی ساری بیت اللہ ہوتی ہے، اللہ گھر ہوتا ہے، اور اللہ کے گھر پر کسی کا زور نہیں چلتا۔ ہم نے لاکھوں روپیہ صرف کر کے مسجد کی زمین خریدی اور مسجد بنا دیا۔ جس دن ہم نے مسجد بنائی اور لوگوں کو نماز پڑھنے کی ہم نے اجازت دے دی، اس پر سے ہمارا اختیار ختم ہو گیا۔ وہ مسجد اللہ کے اختیار میں چلی گئی۔ ہم متولی ہو سکتے ہیں، صدر سیکریٹری ہو سکتے ہیں، امام و مؤذن ہو سکتے ہیں، اراکین و ممبر ہو سکتے ہیں، اس کی دیکھ ریکھ کرنے والے ہو سکتے ہیں، لیکن اس پر ہمارا مالکانہ اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ تو مساجد اللہ، بیت اللہ، اللہ گھر اللہ کی مسجد ہے۔ بہرحال بات چل رہی تھی معاشرے کی اصلاح میں مساجد کا کردار کیا ہوتا ہے۔ اصلاح سمجھ لیے، بگاڑ کو دور کرنے کا نام اصلاح ہے، بیماری کو ختم کرنے کا نام اصلاح ہے، فساد کو مٹانے کا نام اصلاح ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، اس تعلقات کو سدھارنے کا نام اصلاح ہے۔ سب قرآن نے بیان کیا ہے، اِن یُرِیدَ اصلاحا یوفق اللہ بینہما۔ میاں بیوی کے تعلقات اگر خراب ہو جائے تو کہا کہ خراب ہونے مت دو، دونوں آپس میں معاملہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، لیکن مسئلہ ایسا بگڑ چکا ہے تو کہا فَبَسُّ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ ایک آدمی مرد کی طرف سے آئے، ایک آدمی عورت کی طرف سے آئے، اِن یُرِیدَ اصلاحا، اگر یہ دونوں ان دونوں کے درمیان سدھار کرنا چاہے، اصلاح کرنا چاہے، یوفق اللہ بینہما، اللہ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان توفیق دے دے گا، اصلاح کر دے گا۔ تو بگاڑ کے دور کرنے کا نام اصلاح ہے۔ معاشرے کی اصلاح میں مسجد کا کردار کیا ہوتا ہے؟ اب معاشرے میں اختلاف پیدا ہوا، بگاڑ پیدا ہوا، فساد پیدا ہوا، رنجش پیدا ہوئی، چپکلش پیدا ہو گئی، جھگڑے کی نوبت آ گئی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ اس کی اصلاح مسجد سے بڑھ کر کہیں اور جگہ نہیں ہو سکتی ہے۔ انسان کہیں جھوٹ بولتا ہے، لیکن مسجد میں جھوٹ بولنے سے پہلے کہتا ہے میں مسجد میں بول رہا ہوں، بالکل صحیح بول رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ کہیں جھوٹ بول سکتا ہے، ایسا نہیں ہے، کہیں بھی جھوٹ نہیں بول سکتے، لیکن انسان مسجد کا جب احترام کرتے ہوئے کہتا ہے میں مسجد میں بول رہا ہوں، بالکل سچی بات کرتا ہوں۔ تو مسجد سچائی کا درس دیتی، مسجد سچ بولنے کی تعلیم دیتی۔ تو اصلاح کی صورت مسجد سے کیسے ہوگی، یا مسجد کا کارنامہ اصلاح کرنے میں کس طرح پیش ہوگا، کچھ باتیں یاد رکھیے انشاءاللہ، پھر اسی پر اکتفا کی جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، ابھی آپ رسول نہیں بنائے گئے، زندگی کے 35 بہار دیکھ چکے ہیں، 5 سال کے بعد آپ کو نبوت و رسالت ملنی ہے۔ خانہ کعبہ کو مشرکین مکہ نے پھر سے تعمیر کیا، مسجد توڑ دیا، مسجد کو شہید کر دیا، دوبارہ سرنو تعمیر کر رہے ہیں۔ تو مشرکین مکہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ ان مشرکوں نے اس کا خاص خیال رکھا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں کسی کا حرام پیسہ لگنے نہ پائے۔ جمع ہوا، بھلے اتنا پیسہ جمع ہوا، خرچہ اتنا ہو گیا۔ لوگوں نے کیا کیا، جتنا پیسہ آیا ہے اتنے ہی میں ہم کو کعبہ بنانا ہے، چاہے کعبہ چھوٹا ہو جائے فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن غلط پیسہ اس میں لگنے نہیں دیں گے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے حج عمرہ کی سعادت نصیب کی ہے،
انہوں نے دیکھا ہوگا، اور آج تو سوشل میڈیا کے دور میں یہاں بیٹھے بیٹھے دیکھ سکتے ہیں، کعبہ ایک چوکور گھر ہے، اس کے ایک سائڈ میں حوض نما ایک جگہ بنی ہوئی ہے، اتنی اونچائی پہ ایک جگہ گھیری ہوئی جس کو کہتے ہیں حتیم، ہجر بھی کہا جاتا، حتیم بھی کہا جاتا، چھوڑی ہوئی جگہ۔ وہ حصہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ تھا، ابراہیم علیہ السلام نے جو بنایا تھا اس حصے کو لے کے بنایا تھا، لیکن مشرکین مکہ کے پیسے ختم ہو گئے، حلال پیسے نہیں بچے، تو حرام سے اس مسجد کی تعمیر کرنے کے بجائے خانہ کعبہ کو چھوٹا کر دیا اور کہا اسی پر بھی اکتفا کرتے ہیں۔ البتہ خانہ کعبہ سے اس کا رشتہ جڑا ہوا ہے، اس مناسبت سے اس کو گھیر کے بتا دیا یہ حصہ بھی خانہ کعبہ کا ہے۔ اس خانہ کعبہ کی جب تعمیر ہو رہی تھی تو ہر آدمی سوچتا ہے کہ کوئی ایسا کام کرے جس میں ہمارا نام ہو، کریڈٹ ہم لے جائیں۔ خانہ کعبہ کے چاروں طرف میں سے کونا ہے حجر اسود والا کونا، دیکھیں گے ایک سفید رنگ کی چاندی کی پلیٹ لگی ہوئی ہے، وہ حجر اسود نہیں ہے، اس کے اندر میں چھوٹا سا ٹوٹا پھوٹا حجر اسود ہے، وہ جنت سے پتھر آیا تھا، بالکل سادہ تھا۔ حدیث ہے اس وقت تو خطایا بنی آدم کی اولاد کے گناہ نے اس پتھر کو جو سفید تھا جنت سے آنے والا تھا اسے کالا بنا دیا۔ اس کے اندر مقناطیسی قوت اللہ نے ایسی پیدا کی ہے کہ جو اس کو چومتا تھا اس کے اندر کی ساری غلطیوں کو، خرابیوں کو چوس لیتا تھا۔ گندگی، برائی ادھر حقیقت کالا پن ہے۔ حدیث کے مطابق جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ کالا سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، تو اس دھبے کو چوس کر ٹان کر سفید پتھر کالا ہو گیا۔ آج اس کا نام کیا ہے؟ حجر اسود، کالا پتھر۔ اس کالا پتھر کو اس کنارے میں لگانے میں سرداروں کا اختلاف ہو، کعبہ تو بن چکا ہے، اس پتھر کو ہم لگائیں گے تو ہم لگائیں گے تو ہم لگائیں گے، جھمیلا چلتا ہے، نشست پر نشست، میٹنگ پر میٹنگ ہوتی رہی لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ اخیر میں بات یہ آئی کہ سنو، کل صبح جو سب سے پہلے اس حرم کے قریب آئے گا اس کا جو فیصلہ ہوگا ہم اس کو مان لیں گے، اور اسی بات پر میٹنگ ختم ہو گئی، اسی بات پر میٹنگ ختم۔ ٹھیک ہے چلیے، ہم لوگ میں تو صلاح ہو نہیں پا رہا ہے تو ایسا کرتے ہیں اس مسئلے کو کل پہ موقوف رکھتے ہیں، سب سے پہلے جو انسان خانہ کعبہ میں کل آئے گا وہ جو فیصلہ کرے گا مان لیں گے۔ سب نے کہا ٹھیک ہے۔ صبح دیکھا گیا کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ میں کون داخل ہو رہا ہے، دیکھا کہ محمد ابن عبداللہ داخل ہو رہے ہیں، جو بعد میں رسول اللہ بنائے گا وہ داخل ہو۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو محمد ہے، یہ جو فیصلہ کریں گے ماننے کے لیے تیار ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ فیصلہ کر دیجئے۔ ابھی صرف 35 سال کی عمر کے وہ ہیں، وہاں ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، عتبہ بھی ہے، سارے بڑے بڑے کفار و مشرکین کے سرداران بھی ہیں، لیکن فیصلہ کے لیے 35 سالہ جوان کو منتخب کیا گیا صرف اس بنیاد پر کہ اس کا رشتہ اللہ کے گھر سے ایسا جڑا ہوا ہے کہ سب لوگ سو رہے ہیں اور یہ بیت اللہ میں تشریف فجر کے وقت ملا رہا ہے، رات کے اخیر حصے ملا رہا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، فیصلہ کرنے کا مجھے اختیار دیتے ہو، معاملہ کیا بتاؤ؟ کہیں تو کعبہ ہم نے بنا لیا ہے، اب اس کونا پہ حجر اسود کو لگانا ہے، ہم سرداروں کا اتفاق نہیں ہو رہا ہے، یہ سوچ رہے ہم لگائیں گے، وہ سوچ رہے ہم لگائیں گے، وہ سوچ رہے ہم لگائیں گے، یہ شرف اور فضیلت ہم لیں گے، اور پھر کال اٹھا کر کہیں گے ہم نے خانہ کعبہ میں حجر اسود کو لگایا۔ اتنی چھوٹی سی پتھر ہے، کوئی بہت بڑا بھاری پتھر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے مسئلہ تو حل ہو جائے گا، ایک چادر لائیے۔
ایک چادر لائیے، ایک چادر لائی گئی، اس چادر پہ پتھر کو یہاں رکھ دیا گیا۔ جتنے سردار تھے سب سے کہا کہ چادر کو نہ پکڑیے، سب طرف سے لوگوں نے پکڑا، اٹھایا، اتنے اونچائی پہ اس کو رکھا، منہ کے قریب حصے اتنے دور کے فاصلے پر ہے جہاں تک منہ گھس سکتا ہے، اس کے اندر داخل ہو سکتا ہے، اتنے اونچائی پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پتھر کو لیا اور وہاں نصب کر دیا۔ سارے سرداروں کو چادر کا کونا پکڑا دیا تھا، کوئی نہ کہے کہ ہم نے یہ نہیں کیا، چلو سب نے تم نے کیا ہے، سب اٹھاؤ۔ ایک انگلی سے اٹھ جانے والا پتھر ہے، چھوٹا سا پتھر ہے، لیکن وہ چھوٹا سا پتھر کے ذریعے سے بہت بڑا اختلاف کو دور کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیسے؟ یہ کام سب مل کے کرو، ہم اکیلا ہی نہیں کریں گے، سب مل کے کیجئے۔ سب نے اٹھایا اور جہاں لگانے کی بات تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنے ہاتھ سے لگا دیا۔ سب کا دل بھی جیت لیا، سب لوگوں کو کہنے کو یہ مل گیا ہم نے کیا، ہم نے کیا، کسی کے دل میں کسی کی قدرت نفرت باقی نہیں رہی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں اس حجر اسود کو لگا کر ایک جانب لوگوں کا دل جیت لیا تو دوسری جانب تمام لوگوں کو اس تبرک اور برکت والے کام میں شامل کر دیا۔ اب ایک واقعہ سمجھتے ہوں گے، لیکن اس واقعہ نے ہمیں کیا درس دیا ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب سارے لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا تھا تو آپ اسے لیتے سیدھا سیدھی لگا دیتے، مسئلہ حل ہو جاتا، کسی کا اختلاف ہی نہیں تھا۔ لیکن آپ نے کہا کہ مسئلے کا حل اس طرح نہیں ہوگا کہ حجر اسود کو کونا میں لگا دیں گے اور مسئلہ صاف نہیں۔ ابھی دلوں میں جو نفرت ہے، کدورت ہے، اختلاف ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، اس کے خاتمہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی دل جوئی کی اور سب کو چادر کا کنارہ پکڑوا دیا کہ سب اس میں شامل ہو، ہم اکیلا نہیں، سارے کے سارے شامل ہیں۔ یہ ہے مسجد کا کردار۔ عقل مندانہ اشارہ کافی، سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ مسجد اصلاح کی ایک جگہ ہے، مسجد سے اصلاح کا کام ہوتا ہے، مسجد سے بگاڑ اور فساد کا کام نہیں ہوتا ہے، بلکہ مسجد سے دل کو پھاڑا نہیں آتا، دل کو جوڑا جاتا ہے۔ مسجد کے ذریعے سے لوگوں کی دل جوئی ہوتی ہے، مسجد کے ذریعے سے لوگوں کے درجہ کو بڑھایا جاتا ہے، مسجد کے ذریعے سے لوگوں کے اندر آپس میں الفت و محبت پیدا کیا جاتا ہے۔ تو مسجد چھوٹی ہو، بڑی ہو، نئی ہو، پرانی ہو، ان تمام مسجدوں کا کردار یہ ہونا چاہیے ہم مل جل کے رہیں، اپنے آپسی اختلافات کا خاتمہ کریں اور مسجد کی جو بنیادی وجہ ہے اس کو ہم بروئے کار لا کر آپس کے اختلافات کو مٹا دیں۔ آگے بڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں سب سے پہلی کون سی مسجد بنی ہے؟ کوئی بتائیں گے؟ مسجد قباء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے، چند میل کے فاصلے پر کچھ دنوں کے لیے آپ کا قیام ہو گیا۔ وہاں آپ نے پہلا کام یہ کیا کہ بھائی سب لوگ سب کے گھر میں جا نہیں سکتے، ایسا کرو ایک اللہ کا گھر بناؤ، ایک ایسی جگہ تلاش کرو جہاں سب لوگ آ سکیں۔ اس کے لیے مسجد قباء کی تعمیر کی گئی۔ مسجد قباء اور محلہ قباء کے لوگوں کے بارے میں کیا کہا گیا؟ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس محلے میں ایسے لوگ رہتے ہیں، اس مسجد سے جڑے ہوئے ایسے لوگ رہتے ہیں جو زیادہ پاکیزگی اور صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے ہیں۔ وہ ظاہری پاکی بھی ہے اور باطنی پاکی بھی ہے۔ بعد مفسرین نے لکھا ہے پاکی کی ایک شکل یہ ہے، جیسے آدمی اگر استنجا کرتا ہے، پیشاب کیا اینٹا سے، مٹی سے،
اپنی شرمگاہ پہ ٹچ کر کے اس کے پیشاب کے قطروں کو سکھا دیتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ اہل قباء کی تعریف کرتے ہوئے کہا گیا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ ہیں جو زیادہ پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، وہ مٹی کا استعمال کرنے کے بعد پانی سے بھی دھوتے ہیں، یا پانی سے دھونے سے پہلے مٹی کا بھی استعمال کرتا، تاکہ اندر میں جو سیال مادہ ہے پیشاب کا، اسے اس مٹی کے ذریعے سے، پتھر کے ذریعے سے باہر کشید کر لیا، کھینچ لیا جائے۔ وہ ظاہری صفائی بھی ہے اور باطنی صفائی بھی ہے، اوپر سے بھی اس کی دھلائی ہے اور اندر سے اس کی چیزوں کو کھینچنے کی بھی صورت ہے۔ تو اس محلے میں ایک مسجد بنائے گئے، نام رکھا گیا مسجد قباء، لمسجد اسس علی التقوی، تقوی کی بنیاد پر اس مسجد کو رکھا گیا۔ تو سب سے پہلی مسجد قباء کیوں بنائی گئی؟ وجہ اس کی یہ ہے، اس مسجد سے تمام لوگوں کا والہانہ رشتہ ہوگا۔ اس گھر پر، اس مسجد پر سب کا حق ہوگا، سب لوگ یکساں طور پر اس مسجد میں داخل ہوں گے اور اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اللہ کی قربت و نزدیکی کا ذریعہ حاصل کریں گے۔ کچھ دنوں کے بعد اب مدینہ پہنچے ہیں، مدینہ پہنچنے کے بعد بھی اپنا گھر بنانے سے پہلے آپ کی 11 بیویاں تھیں، ہر بیوی کو ایک ہی گھر میں نہیں رکھا تھا، ہر بیوی کے لیے چھوٹا ہی صحیح الگ الگ روم بنائے گئے تھے۔ آپ چاہتے کہ ہم ہجرت کر کے یہاں گئے، ہماری ساری بیویاں ہیں، پہلے ہمارا گھر بناؤ، 11 روم مجھ کو بنا کے دو، نہیں کیا۔ مسجد نبوی کی سب سے پہلے تعمیر کروائی، اپنا گھر بنانے سے پہلے، رسول اللہ کا گھر بننے سے پہلے اللہ کا گھر بنایا گیا۔ آپ نے وہاں ایک مسجد کی تعمیر کا نام کیا رکھا؟ ابھی مسجد نبوی ہم کہتے ہیں۔ پتہ ہے اس مسجد نبوی کی جگہ کس نے دی تھی؟ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی، آپ نے خواہش کا اظہار کیا یہاں مسجد بنائیں گے۔ 2 یتیم بچے تھے، 2 یتیم بچے۔ یتیم بچہ وہ ہوتا ہے جس کا بچپن میں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ان 2 یتیم بچوں نے باضابطہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر دیا، پیشکش رکھی، یا رسول اللہ اس جگہ میری یہ لے لی جائے، مسجد بنائیے۔ لیکن آپ نے کیا کہا کہ قیمتاً لیں گے۔ مقصد کیا تھا؟ اس یتیم بچے کی دلجوئی بھی ہو جائے، ہم اس کی جگہ مسجد کے لیے لے بھی لیں، اور چونکہ یتیم ہے اسے مال کی ضرورت ہو سکتی ہے تو ہم اس کو کچھ نہ کچھ مال بھی ضرور ادا کر دیں گے، بہت زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ ضرور دیا جائے۔ آپ نے مسجد کی قیمت ادا کی، یہ بعض روایت میں کہ ابوبکر صدیق نے مسجد کی جب اس جگہ کی قیمت ادا کی، پھر آپ نے مسجد بنا دی۔ مسجد نبوی کیا بنی؟ غور کیجیے گا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر بنانے سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کرائی۔ مسجد نبوی کی تعمیر کا مقصد یہ ہے کہ وہ تعلیمی اعتبار سے مکتب بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، کلیہ بھی ہے، جامعہ بھی ہے، اسکول بھی ہے، کالج بھی ہے، یونیورسٹی بھی ہے، فیصلہ کرنے کے اعتبار سے سپریم کورٹ بھی ہے، اور قانون پاس کرنے کے اعتبار سے پارلیمنٹ بھی ہے۔ ان سارے کارناموں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کی ہے، بلکہ مجاہدین کو جہاد کا پریکٹس کرانے کے لیے وہ جہاد گاہ بھی ہے۔ مسجد نبوی کے سین میں مجاہدین نے باضابطہ کس طرح جہاد کرنا چاہیے وہ ٹریننگ ملی۔ ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے دین کو فروغ مل سکتا ہے وہ سارا کام مسجد نبوی سے کیا ہے۔ مسجد نبوی صرف تسبیح کے دانہ کٹ کٹانے کے لیے نہیں ہے، اور کھٹا کٹ کوے کی طرح 4 ٹھونگ مار کر نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ مسجدوں کا کردار یہ ہے کہ مسجد میں آ کر انسان پہلے اپنی اصلاح کر لے،
پھر اس اصلاحی کام میں سارے لوگوں کو شامل کریں، اپنے علاقے اور قرب جوار کے لوگوں کو باضابطہ مسجد سے ایسا جوڑے کہ مسجد سب کے دل کی دھڑکن بن جائے۔ یہ مسجد اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ ایک حدیث سن لیجیے۔ ایک بار ایک دیہاتی آیا اور مسجد نبی میں کسی کنارے میں پیشاب کرنے لگا۔ حدیث بہت مشہور ہے، کئی بار آپ سن بھی چکے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا پیشاب کر رہا، کچھ نہیں بولے، لیکن صحابہ کرام تو جذباتی، اور کوئی غلط جذبہ نہیں تھا کہ مسجد پیشاب کرنے کی جگہ تھوڑے ہے، دوڑے صحابہ کرام اس کو روکنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دو اس کو۔ غور کیجیے گا، ایک دیہاتی آدمی مسجد کے کنارے میں پیشاب کر رہا ہے، مسجد کا جو امام ہے، ذمہ دار ہے، وہ دیکھ رہا ہے، لیکن مسجد کے دوسرے مقتدیوں کے جذبات بھڑک رہے ہیں اور وہ غصہ سے لال پیلا ہو رہے ہیں۔ اس کو روکنے کی ان لوگوں نے کوشش بھی کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکنے سے منع فرما دیا۔ پھر اس کے بعد کہا ایک بالٹی پانی لاؤ۔ پانی لایا گیا، آپ نے اپنے دست مبارک سے اس دیہاتی کے پیشاب کردہ جگہ پر بالٹی کے پانی کو اڈیل دیا۔ پھر اس کے بعد کہا بھائی یہ مسجد ہے، یہ ذکر و اذکار کی جگہ ہے، یہ پیشاب پاخانہ کی جگہ نہیں ہے۔ غور کیجیے گا، آپ نے اس مسجد کو بنایا، کوئی انسان وہاں پیشاب کر دے آپ کو پارا چڑھ جائے گا۔ اتنی محنت سے ہم نے مسجد بنائی ہے، جگہ کی خریداری کی ہے اور اس کے لیے تیاری کی ہے، لوگوں سے رابطے پیدا کی ہے، تم اسے پیشاب کر رہا۔ آپ نے صحابہ سے کہا کچھ مت کو چھوڑ دو بھی، وجہ کیا تھی؟ اگر اس انسان کو پیشاب کرتے ہوئے فوراً روکا جاتا، اس کا پیشاب رکتا، بیماری سے وہ دوچار ہو جاتا۔ اگر اسی حالت میں بھاگتا، ابھی تک کنارے پیشاب کر رہا تھا، پیشاب کرتے ہی بھاگتا، کتنی جگہ گندا کر دیتا۔ پھر اس کے بعد اس کو مار دھار کی نوبت آتی، وہ خاندان کو بلا کے لاتا، پھر خاندانی لڑائی چلتی، آپس میں خونریزی کی نوبت چلی آتی۔ تو جس کام کو پانی بہا کر انجام دیا جا سکتا ہے، اس کام کے لیے خون بہانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہے نتیجہ۔ جس کام کو پانی بہا کر انجام دیا جا سکتا ہے، اس کام کے لیے خون بہانے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب یہ ہے اگر لڑائی کرتے، اس کو مار دھار کرتے، اس کا باپ آتا، دادا آتا، رشتہ دار آتے، پھر لڑائی کا سلسلہ شروع ہوتا، عرب کے لوگ ویسے لڑاکو تھے، جھمیلا ہو گیا۔ تو آپ نے اسے منع کر دیا ہے۔ مسجد کا کردار، مسجد کے ذمہ داروں کی ذمہ داری بنتی ہے بہت ساری چیزوں میں متحمس ہو، برداشت کرنے کی طاقت ہو، فوراً جذباتی نہ بن جائے، بلکہ دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے کے حالات کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ تب وہ انسان مسجد کی تعمیر کے ذریعے سے اپنا بھی فائدہ کرے گا، مسجد کا بھی فائدہ کرے گا، مسجد کے قرب و جوار کا بھی فائدہ کرے گا۔ اب مان لیجیے آپ مسجد کے قریب ہیں، یہ مسجد محلے میں ہے، مسجد کے ارد گرد بہت سارے افراد ہیں، ایک آدمی کی سخت طبیعت خراب ہے اور آپ کی لمبی چوڑی تقریر چل رہی ہے، اس کے گھر میں باضابطہ آپ کی آواز پہنچ رہی ہے، اس کی نیند میں خلل ہے، اس کو پریشانی بڑھ رہی ہے، تو آپ اس کے ذریعے سے، مسجد کے ذریعے سے آپ فائدہ پہنچایا یا دل شکنے کی دل توڑ دیا؟ اس کا خیال رکھنا یہ مسجد کا کام ہے۔ بہرحال اسلام معاشرہ میں مساجد کا کردار کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی، مسجد نبوی کی تعمیر کی، وفود آتے تھے،
غیر مسلمین کی جماعتیں آتی تھی اسلام سمجھنے کے لیے آپ کے پاس بیٹھا کرتے تھے، بہت سارے الٹے سیدھے سوالات بھی لوگ کرتے تھے، آپ اس کا جواب بڑے متحمسانہ انداز میں، متحملانہ انداز میں برداشت کے ساتھ دیا کرتے تھے۔ تو مسجد کی آبیاری کے لیے، تعمیر و ترقی کے لیے مسجد میں ایک ایسے امام کی سخت ضرورت ہوتی ہے جو امام وقت ہو اور علاقے کے لوگوں کے سوالات کا صحیح جواب بحسن خوبی دے سکے اور لوگوں کا دل بھی جیتا جا سکے، جس کے ذریعے سے لوگوں کا دل جیت کر مسجد کی طرف قریب لایا جا سکے۔ آپ نے مسجد کے لیے جگہ بنا دی اور سوچیں گے بس لمبی چوڑی تقریر کریں گے لوگ ہم سے قریب ہو جائیں گے، کبھی نہیں ہوگا۔ آپ کو اخلاق پیش کرنا ہوگا، آپ کے امام اخلاق پیش کریں گے، آپ کے مقتدی اخلاق پیش کریں گے، آپ کی مؤذن اخلاق پیش کریں گے، آپ کے ذمہ دار اخلاق پیش کریں گے۔ کبھی نہیں کہیں گے ہم نے یہ کر دیا، ہم نے یہ کر دیا، نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ مسجد کے ذریعے سے یہ چیز آنی چاہیے۔ ایک ضرورت تھی، یہاں کے لوگوں کو دور پہنچنے میں دقت و پریشانی ہو رہی تھی، سردی کی وجہ سے دقت آ رہی ہے، گرمی کی وجہ سے دقت آ رہی ہے، بڑھاپے کی وجہ سے دقت آ رہی ہے، کمزوری کی وجہ سے دقت آ رہی ہے، اس کے خاتمے کے لیے قریب ایک مسجد بنا دی جاتی ہے، سب لوگ وہاں مل جل کے نماز پڑھیں گے۔ تو ہمیں ان چیزوں پر بطور خاص توجہ دینی چاہیے۔ تو مسجد ثقافتی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے، روحانی اعتبار سے صفائیوں کا مرکز ہے، دل میں جو قدورت اسے کھرچ دینے والی جگہ ہے مسجد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے تقریر کی، قرآن کی آیت تلاوت کی، دو طرف سے بالکل کھینچا دانی کی نوبت ہے، باہم دست و گروا کی کیفیت پورے دی کی نوبت ہے، آپ نے قرآن سنا دیا، سارا اختلاف دور ہو گیا۔ کیا قرآن سنایا؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ تم لوگ آپس میں لڑتے سے لڑتے ہو، کوئی لڑا دیتا ہے، منافقین نے لڑا دیا مسلمانوں کی دو جماعت میں، یہ انصار یہ مہاجر، زبردست اختلاف، پورے دن کی نوبت آ جاتی، لڑنے پھرنے کے لیے پورے طور سے تیار ہو گئے، تو اللہ کے نبی نے قرآن کیا سنایا، اے لوگوں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ فرقہ نہ بٹو۔ یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر نعمت کی ہے، تم دونوں ایک دوسرے کے جان کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، تو اللہ نے اس قرآن کے ذریعے سے تمہارے دلوں میں الفت و محبت پیدا کر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم بھائی بھائی ہو گئے نا، اسی کو برقرار رکھو۔ تو مسجدیں دل پھاڑنے کی جگہ نہیں ہے، دل جوڑنے کی جگہ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا، صحابہ نے ماننے کا جذبہ رکھا، سمعنا وأطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، مانا اپنی انانیت ختم کر دیا، اپنا غرور و گھمنڈ دور کر دیا، اپنی پندار اور بڑائی کو ختم کر دیا، اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہو گئے، فرمان الہی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہو گئے، کتاب اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہو گئے، آیت اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور جھکنے کی جگہ کیا ہے؟ مساجد اللہ، اللہ کی مسجد ہے۔ جو انسان اللہ کی مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ حدیث سننے کے بعد ختم ہوتی ہے، احب البلاد الى اللہ مساجدها واسبع البلاد الى اللہ اسواقها، كما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ روئے زمین کی سب سے بہتر جگہ اللہ کی مسجدیں ہوتی ہیں، اور روئے زمین کی سب سے بدتر جگہ بازار ہوا کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مسجد میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، بازار میں اللہ سے دوری برتی جاتی ہے۔ ذکر و اذکار عام طور سے بازار میں نہیں ہوتے، دو چار لوگ بیٹھ گئے، چائے کی مجلس ہو گئی، ہوٹل میں بیٹھے، دکان و مکان میں بیٹھے، کسی کی عزت و آبرو سلامت نہیں رہتی ہے۔ جب تک ہم کسی کی عزت پہ ہاتھ نہ ڈالیں، کسی کا شکوہ شکایت نہ کرے، کسی کی غیبت چگلی نہ کرے، کسی کے خلاف دوسروں کو برگلائے نہیں، ہمارا دانا ہی ہضم نہیں ہوتا ہے۔
مسجد میں اگر انسان سوچتا ہے کنارہ کشی اختیار کرے, اللہ سے لو لگائے, کچھ کونا میں ہوتا ہے, کچھ کونا میں ہوتا ہے, کوئی ادھر ہوتا ہے, کوئی ادھر ہوتا ہے, ایک جگہ ہونے کے باوجود انسان کسی سے عام بات چیت نہیں کرتا بلکہ وہ اللہ سے رشتہ جوڑتا رہتا ہے. اس لحاظ سے مسجد کو سب سے بہترین جگہ کہا گیا اور بازار کو سب سے بدترین جگہ کہا گیا. اگر وہی کام جو بازار کا مسجد میں کر لے اور جو کام مسجد کا بازار میں کر لے الٹ پھیر ہو جائے. اس لیے ہمیں بطور خاص یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی توفیق سے ہم نے ایک مسجد کی جگہ خرید لی اور ایک مسجد بنانے کا تہیہ کر لیا. ظاہری شکل میں ہم نے کچھ بندوبست کر لیا, نمازیں شروع ہو گئی. تو یہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے ہم کسی دوسرے انسان کو نیچا دکھائیں گے اور اس کے خلاف مختلف قسم کی کارروائی کریں گے, بلکہ ہماری ذمہ داری ہوگی کہ مسجد اللہ کی ہوتی ہے, ہم ہر مسجد میں جائیں گے, جہاں موقع ملا وہیں ہم نماز پڑھیں گے. ہماری جانب سے کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. اللہ کا گھر سمجھنا ہے, کسی انسان کا اپنا گھر نہیں ہے, وہ اللہ کا گھر ہے. اللہ کے گھر میں اللہ کے سارے بندوں کو جانے کا پورا حق ہوتا ہے. تو معاشرے کی اصلاح میں مساجد کے کردار پر اور بھی بہت ساری باتیں آ سکتی ہیں. ان باتوں میں اکتفا کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح کہنے اور ہماری صحیح باتوں پر ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق بخشے. مسجد سجدگاہ ہے جہاں اپنے جسم کے سارے حصوں میں سے سب سے اعلیٰ حصہ کو اللہ کی بارگاہ میں زمین پہ جھکاتے ہیں, اس تاثر کے ساتھ کہ اپنی بڑائی کو, اپنے گھمنڈ کو, اپنی کبریائی کو, اپنے تکبر کو ہم زمین پہ رگڑ دیتے ہیں. کہتے ہیں ناک رگڑ دیں گے. یہی وجہ ہے کہ سجدہ میں پیشانی بھی ٹکنا ہے اور ناک بھی ٹکنا ہے. آدمی کا سارا غصہ ناک پہ ہوتا ہے, ساری بڑائی ناک پہ ہوتی ہے. کہتے اس کی ناک کٹ گئی. بھائی ناک کٹ جائے آپ کی پرواہ نہیں ہے, پلاسٹک کی ناک کی سرجری کرا لیجیے گا. کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی تعلیم نہیں کرنی چاہیے. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ مسجد اللہ کی ہے, اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ دیا جائے. اللہ کی مسجدوں سے اللہ کے بندوں کے درمیان الفت و محبت پیدا کیا جائے. اللہ کی مسجدوں سے سماج کے مسائل کو حل کیا جائے. ایک دو بات اور سن لیجئے پھر بات ختم ہوتی. مسجد میں نماز پڑھنا, مردوں کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا فرض ہے. بغیر عذر شرعی کے آپ جماعت نہیں چھوڑ سکتے. صحابہ کے زمانے میں جو آدمی نماز کے لیے جماعت میں نہیں آتا تھا اس کی 3 وجہ ہوتی تھی, چوتھی کوئی وجہ نہیں تھی. وہ آدمی سخت بیمار پڑا ہوا ہے, چلنے پھرنے کی طاقت نہیں, مسجد نہیں آ سکتا. وہ آدمی سفر پہ چلا گیا, مسجد کہاں سے آئے گا. تیسری وجہ کوئی انسان منافق ہو گیا ہے, اس لیے مسجد سے بھاگتا ہے. تو فرض نماز کے لیے مردوں کو مسجد میں آنا ضروری ہے, عشاء ہو یا فجر, ظہر ہو یا عصر, مغرب, ساری نمازوں میں. عورتیں اپنے گھر میں نماز پڑھے زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر عورتوں کا مطالبہ ہوگا ہم بھی مسجد میں نماز پڑھیں گے تو آپ کو اس کے لیے الگ جگہ متعین کر کے دینا پڑے گا. لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ. اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو. اگر کوئی عورت آنا چاہتی ہے نہ اس کا باپ روک سکتا ہے, نہ اس کا بھائی روک سکتا ہے, نہ اس کا شوہر اور سسر روک سکتا ہے. اب روکنے والے کوئی نہیں ہوتے ہیں کیونکہ سب سے بڑے انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آنے کی اجازت دی ہے. ہاں اس کے لیے الگ انتظام ہونا چاہیے. تو مسجد میں اگر ہم آتے ہیں, 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں, جماعت میں لوگوں کو بلانے کا مقصد کیا ہے؟ اگر یہ سمجھ جائیں تو مسجد کا کردار سمجھ میں آ جائے گا. ایک آدمی نہیں آیا, ہم فوراً حکم لگاتے ہوئے آدمی منافق ہے, لمبی لمبی بات کرتا ہے, مسجد آتا ہی نہیں. 2 وجہ بھی تو تلاش کیجئے. ہو سکتا ہے بیمار ہو سکتا ہے اس کے گھر میں کوئی ایسا بیمار پڑ گیا اس کو چھوڑ کے آ ہی نہیں سکتا ہے. نماز کے وقت نکل گیا, نہیں آیا, آپ نے فتویٰ لگا دیا منافق ہو گیا, نماز ہی میں نہیں آیا. تو مسجد کے ذریعے سے
یہ انتظام ہونا چاہیے کہ جو آدمی ہماری مسجد میں نہیں پہنچتے ان کے حالات کا جائزہ لیجیے. بیمار ہے، روزی روٹی کا مسئلہ ہے، کھانے پینے کی دقت و پریشانی ہے، کیا وجہ نہیں آیا؟ ایک دو آدمی کو بھیج کے حالات معلوم کرے. یہ ہے جماعت میں بلانے کا مقصد. حالات معلوم کرے، اگر ضرورت مند ہے تو مسجد سے ان کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کی جائے. ہاں اگر کوئی انسان سفر میں چلا گیا ہے، ظاہر سی بات ہے ایک آدمی سفر میں چلا گیا، گھر کے تو اور بھی لوگ ہوں گے، گھر میں کچھ پریشانی آ گئی، مرد اپنا کام کاج کے لیے باہر نکلا ہے، گھر میں دقت و پریشانی، کسی کو بھیج کے معلوم کرایا جا سکتا ہے کہ گھر میں کیا پریشانی ہے. تو مسجد کے یہ کام ہے، کم از کم مسجد کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان لوگوں سے رشتہ ناطہ جوڑ کے مسجدوں میں لانے کی ان کی بھرپور کوشش کیجیے. اپنے اخلاق کو اس طرح پیش کیجیے کہ آپ کی مسجد میں آپ کے ساتھ نماز پڑھے، اور کبھی کبھی اگر وہ نماز سے غائب نظر آ جائے تو آپ بڑے اچھے انداز میں ان کے گھر کے حالات کو معلوم کریں کہ آخر پریشانی کیا ہو گئی، کس بنیاد میں مسجد میں نہیں آ رہے. طبیعت تو خراب نہیں ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ تو کھڑا نہیں ہو گیا ہے، کوئی سفر میں اگر چلے گئے، ان کے گھر میں بیوی ہے، بچے ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، ان کی دقت و پریشانی کا خاتمہ کس طرح کیا جائے گا. اس مناسبت سے دن اور رات میں 5 مرتبہ مسجد میں بلایا جاتا ہے تاکہ آپ جائزہ لیجیے کہ مسجد کے ارد گرد یا مسجد میں آنے والوں کے ساتھ معاملہ کیسا ہو رہا ہے. ہم تو سمجھتے ہیں مسجد ہم نے بنا دی ہے اور بس ایک بگاڑنے کا اور تقریر کرنے کا موقع مل گیا، مسئلہ ختم. نہیں بھائیوں، مسجد ایک بہت بڑی ذمہ داری کی جگہ ہے. وہ ذمہ داری کرنا سکھاتی بھی ہے اور ذمہ دار انسان کو بناتی بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کر جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے. جو ہمیں بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما دے. اللہ جو مقروض انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے. جو ماخوذ گرفتار ان کے لیے رہا کے اسباب پیدا کر دے. جو دینی دنیاوی اعتبار سے پریشان حال ہے، اللہ ان کی جملہ پریشانی کو دور فرما دے. اے اللہ جو لوگ اپنے لیے اپنے بہن بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں انہیں مناسب رشتہ عطا فرما کر ان کی پریشانی کو دور فرما دے. جو لوگ شادی کے بعد بچے کی خواہش مند، اللہ انہیں ان کا گود بھر دے، انہیں بچے کی نعمت سے مالا مال کر دے. جو لوگ بچوں کی بے رغبی کی شکایت کرتے ہیں، اللہ ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے. اور جو لوگ محروم اولاد ہے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے انہیں اولاد عطا فرما دے. جن بچے اور بچیوں نے امتحان اور ایگزام دیا ہے یا دے رہے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے انہیں اچھے نمبرات سے کامیابی عطا فرما دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم.